السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. معزز محترم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق اور مدد سے آج آپ کی اپنی اس مسجد میں ماہانہ اجتماع منعقد ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس محفل اور مجلس کو جو قبول فرما اور اسے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیں، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم بھائیوں، ابھی آپ تمام نے سماعت فرمایا کہ مجھے آج آپ کے سامنے شوہر کے حقوق کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے بیوی کے حقوق سے متعلق تفصیلی خطاب سماعت فرمایا ہے. محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بڑی اہم بات بتلائی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے بیان فرمایا ہے کہ جو رشتہ ازدواج ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس روئے زمین پر یہ رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے، حساس رشتہ ہے. اور اگر میاں بیوی آپس میں خوشگوار تعلقات کو بنائے رکھتے ہیں تو پھر آگے خاندان بھی مستحکم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے. میاں بیوی اگر خوشحالی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو آگے جو خاندان تیار ہوتا ہے وہ بہت ہی مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے. خاندان میں کوئی خلل نہیں ہوتا، کیونکہ خاندان کی عمارت کسی پر قائم ہوتی ہے، میاں بیوی پر. تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جو رشتہ ازدواج یا میاں بیوی کا جو تعلق ہے یا ان کا جو آپسی ربط ہے، اسے ہم نے جو بنایا ہے، تمہاری بیوی کو جو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ تمہارے سکون کا ذریعہ، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور آپس میں ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے محبت اور رحمت کا جذبہ بھر دیا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ یقیناً اس روئے زمین پر سب سے عظیم رشتہ ہے، سب سے اٹوٹ رشتہ ہے اور سب سے نازک رشتہ ہے اور بڑا پیارا رشتہ. اس سے اچھا رشتہ اس روئے زمین پر. دیکھو، اس کی بات بتاؤ آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا
بھائیو آج کا موضوع ایسا ہے میرا شوہر کے حقوق کہ یہ ذرا دھوم دھڑاکے والا نہیں ہے، بس سمجھنے کی فہم و تفہیم کی باتیں ہیں، کچھ سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہم لوگ سمجھنے کی حساب سے کرتے رہیں گے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ اب ان کے سکون و اطمینان کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا۔ یعنی عورت کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی تخلیق جس کی وہ بیوی کی، نہ ماں کی، نہ بیٹی کی، نہ بہن کی، نہ کوئی اور رشتہ، کوئی رشتہ نہیں۔ سب سے پہلا رشتہ دنیا میں جو آ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے جنت کے اندر، اس کے بعد دنیا میں بھی آئے تو پہلا رشتہ کس کا کون سا تھا؟ وہ میاں بیوی کا تھا رشتہ۔ یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے، بہت نازک رشتہ ہے، اور ہم اپنے حقوق پر بات کریں اس سے پہلے مرد حضرات کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، یہ ایک حق ہے بیان کر رہا۔ مردوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بیان کیا جائے کہ مرد حضرات کی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک فضیلت ہے۔ عورتوں کے تعلق سے آپ نے سنا ان کے حقوق بھی ہیں، ان کا مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن مردوں کا مقام تھوڑا اونچا ہے عورتوں سے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کی یہیں پر یہ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ مرد کو پیدا کیا، عورت کو بعد میں پیدا کیا، بیوی کو بعد میں پیدا کیا۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ مردوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے شریعت اسلامیہ میں، مرد کا مقام بہت اونچا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ جب مردوں کی اہمیت پر مرد کا مقام بہت اونچا ہے اس پر بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ عورتوں کو مردوں سے زیادہ عورتوں کا مقام کم ہے، مردوں کا زیادہ ہے، جبکہ قرآن مجید میں سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ النساء ہے، عورتوں کے نام سے ایک سورہ اللہ نے بنائی ہے، لیکن سورۃ الرجال تو نہیں ہے، تو عورتوں کی اہمیت زیادہ ہوئی۔ سورۃ النساء کے اندر ہی کہا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء، اسی سورۃ النساء کے اندر تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ مرد قوام ہے، مرد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کی اہمیت، مرد کی اہمیت جو بہت زیادہ ہے، اس کی چند دلیلیں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ اہل علم نے اس بات کو ایسے فرمایا ہے کہ مرد کی اہمیت، مرد کا مقام عورت کے مقابلے میں بہت اونچا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسالت اور نبوت کے منصب پر سرفراز کرنے کے لیے مردوں میں سے انتخاب کیا، عورتوں میں سے انتخاب نہیں کیا۔ نبی جتنے بن کر آئے وہ مردوں میں سے بن کر آئے، عورتوں میں سے بن کر نہیں آئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں میں سے رسول کو منتخب کیا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول کو بھیجا مردوں میں سے بھیجا ہے، ہم نے مردوں کی طرف وحی کی ہے، عورتوں کی طرف اللہ نے وحی نہیں کی، عورتوں کو نبی نہیں بنایا تھا۔ ہاں البتہ یہ بات درست ہے کہ کچھ خواتین، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا مقام بہت اونچا ہے، کامل عورتیں، کامل مومنہ عورتیں جو ہیں، جیسے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آسیہ رضی اللہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسی کچھ خواتین کا نام ہے بہت اونچا ہے۔ اور اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک خاتون ہے ان کے تعلق سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ صدیقہ تھی۔ اور قرآن مجید ایک مقام پر ایک بات یہ کہی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اللہ نے تمہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کا، عورتوں کا مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، اللہ نے مریم علیہ السلام کو چنا ہے، کچھ مخصوص عورتوں کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر نہیں لایا ہے، نبی نہیں بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت اور سمجھ لیں آپ کہ مردوں کی اہمیت عورتوں کے مقابلے میں زیادہ اس معنی میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کی بات کی کہ جب نماز پڑھائی جائے گی، امام بنے گا، تو امام کون بنے گا، امام کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کون امام ہوگا، تو جب اس کی بات ہو
की औरतों को इमाम बनने का हक नहीं है। जब मर्द नमाज पढ़ रहे हो, औरतें नमाज पढ़ रही हो, तो इमाम मर्द होगा, औरत नहीं होगी। और औरत मर्द की इमामत कभी नहीं करा सकती है, ये जायज नहीं है। मर्द को अल्लाह ताला ने इमाम बनाया है और फिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई है। तो इससे पता चल रहा है कि मर्दों की अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लम है। इसी तरीके से एक हदीस में सही बुखारी की रिवायत है, फिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लन युफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरात, कि कोई कौम कामयाब नहीं होगी, ऐसी कौम कभी कामयाब नहीं होगी जो औरत अपनी औरतों को मामलात हवाले कर दे, यानी औरतों को जिम्मेदारी दे दे, औरतों को जिम्मेदारी दे करके मामलात उनके हवाले कर दे, यानी औरतों को इमारत दे दे, औरतों को बड़ा बना दे, औरतों को हुकूमत दे दे। अगर ऐसा होगा तो ये औरत कभी ये ऐसी कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती है। यानी औरतें हुकूमत करें, औरतें कई कौम बने, औरतें निगरानी करें, ये कभी नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई और ऐसा किसी ने किया तो याद रखो वो कभी कामयाब नहीं होंगे, वो कौमें कभी कामयाब नहीं होंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी ली थी और हुदूद परिंदा गायब था, जब वो आता है, जब हुदूद परिंदा आता है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर देता है और कहता है कि मैंने एक अजीब और गरीब चीज क्या देखी है। कहता है, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, मैंने एक औरत को देखा है जो हुकूमत कर रही है। यानी हुदूद परिंदा है, एक जानवर है, वो भी इस बात को पसंद नहीं कर रहा है, वो इस बात को जानता है कि औरत इसलिए नहीं बनी है कि हुकूमत करे, औरत इसलिए नहीं है कि कौवाम बने। हाँ, घर की मलका जरूर है, लेकिन उसका कौवाम, उसकी निगरानी, उसकी मदद करने वाला शौहर होगा। ये मर्दों की अहमियत अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कुरान मजीद में। देखो हुदूद परिंदा के हवाले से वो आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं ऐसे शहर गया था कि वहां पर एक औरत हुकूमत कर रही है, बड़ी अजीब चीज थी, उसने इसको कोड किया। उसके बाद क्या हुआ जो बताना है, हदीस में जो बात बताई गई कि ऐसी कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती है जो औरतों को अपना हुक्मरान बनाए, औरतों को हाकिम बनाए, वो कौम कभी कामयाब नहीं होगी। इसी के अंदर देखो, इसी सूरह के अंदर मलका सबा जो हाकिम वक्त थी, क्या हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेटर लिखा, खत लिखा और वो अपने पूरे लश्कर वालों के साथ, हवारी मवारी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबेदारी में आ जाती है। यानी कामयाब नहीं हुई, उसे उतरना पड़ा, नीचे आना पड़ा, यानी वो हुकूमत उसकी कामयाब नहीं रही। तो मेरे भाइयों, कहना ये है कि मर्दों की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। मर्दों का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ऊंचा रखा है, उसकी अपनी अहमियत है। हमारी माँ और बहनें अगर यहाँ हैं तो वो गौर से सुने इस बात को कि आपके लिए आपके जो शौहर हैं उनका जो मकाम और मर्तबा है शरीयत की निगाह में बहुत ऊंचा है। मेरे भाइयों, हम औरतों और जो शौहर के हुकूक हैं, जो खुसूसी तौर पर जो है इंफरादी हुकूक, उस पर हम बाद में बात करते हैं, जो बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम आपके सामने कुछ हुकूक ऐसे बयान करने जा रहे हैं जो मुश्तरका हुकूक हैं। यानी समझ लीजिए कि मर्द के तो है ही, लेकिन वो हक ऐसा है कि वो औरत का भी है। मुश्तरका हुकूक दोनों को एक दूसरे के साथ अदा करना है, एक दूसरे दोनों उसको फॉलो करें। तो उन मुश्तरका हुकूक में से सबसे पहला हक एक बीवी के लिए है कि अपने शौहर के साथ करे, अपने शौहर का अदा करे। और शौहर के लिए भी वो क्या है, मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है, जैसे मैंने कहा कि बड़ा नाजुक रिश्ता है, मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे के साथ हुस्न ज़न के साथ रहना चाहिए, एतमाद के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए, बदगुमान नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा हक है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। एक मिसाली माशरा अगर वजूद में लाना है, खानदान को अगर मिसाली बनाना है, खानदान को मुस्तहकम बनाना है, अपने घर को जन्नत नुमा बनाना है, तो ये एतमाद, ये हुस्न ज़न एक दूसरे का हक है। इसे इख्तियार करना जरूरी है, बदगुमानी से बचना चाहिए। मेरे भाई जानते हैं आप, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसे कई वाक़यात पेश आए। एक शख्स आया और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत करने लगा कि अल्लाह के नबी, कल मेरे घर में लड़के की विलादत हुई है और मेरी बेटी ने एक सियाह बच्चा जना है, काला कलौटा
بدگمانی کر رہا ہے، بدگمان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا چاہا اور اسے کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ تم نے اونٹ کو پالا ہے؟ کہا ہاں میرے پاس بہت زیادہ اونٹ ہے۔ تو کہا وہ اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ کہا میرے پاس جو اونٹ ہے وہ سب کے سب سرخ رنگ سرخ رنگ کے ہیں، لال رنگ کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس میں کوئی سیاہ رنگ کا بھی اونٹ ہے؟ تو اس نے کہا کیا سب سرخ رنگ کے ہیں؟ اس میں ایک سیاہ رنگ کا بھی ہے، کالے رنگ کا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ سیاہ رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا جبکہ تمہارے پاس سب کے سب سرخ رنگ کے اونٹ ہیں؟ تو کہنے لگا کہ اونٹوں کی نسل میں سے کبھی کسی کی نسل کا اونٹ کالا رہا ہوگا تو اس نسل سے آ گیا ہوگا یہ کالا اونٹ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طریقے سے تمہاری بھی نسل میں کبھی کوئی کالا کلوٹا پیدا ہوا ہوگا، اسی نسل سے اس کا بھی تعلق ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی اور اس کی بدگمانی کو دور کیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایک شوہر کے اندر کبھی کبھار بیوی کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، حسن زن رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اسی طریقے سے ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن زن رکھے، اعتماد رکھے، کبھی اپنے شوہر پر شک نہ کرے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھروں کو تماشا بنا کے رکھ دیتی ہیں، گھروں کو جہنم کا بنا دیتی ہیں۔ گھر شوہر میں داخل ہوا الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتی ہے، شک کا اظہار، ایسی شک کی باتیں کر کے شوہر کو پریشان کرنا، شوہر کو مصیبت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، یہ بہت ساری عورتوں کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ عورتیں بھی بدگمان ہوتی ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ ان کا یہ حق ہے شوہر کا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن زن رکھیں۔ جیسے کہ دیکھو ایک مرتبہ کیا ہوا، عورتیں بھی بدگمان ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں اٹھ کر کے آپ بقیہ غرقد کے قبرستان کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی کہ اتنی رات میں اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ دل میں خیال آیا کہیں دوسری سوکروں کے پاس تو نہیں جا رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے لگی، یہاں تک یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے اور قبرستان میں جانے کے بعد دعائیں کر رہے ہیں اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے فوراً اپنے حجرے میں آئی، کمرے میں آئی اور آ کر لیٹ گئی، سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی کہ گویا یہ سو رہی ہے، پیچھے گئی نہیں ہے۔ آ کر وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی، آرام کرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور جب کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے، یعنی سانس پھول رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ دوڑ کر آ رہی ہے، بھاگ کر آ رہی ہے، کچھ گڑبڑ ہے، لگتا ہے عائشہ بدگمان ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذننتی یا عائشہ اذننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے حکم میں کوتاہی کریں گے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی۔ کہنا یہ ہے میرے بھائی کہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر پر اعتماد کرے، اپنے شوہر پر بھروسہ کرے، اسے شک کی نگاہوں سے نہ دیکھے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی پر شک نہ کرے۔ جب ایسی شک کی باتیں آئیں گی تو پھر ظاہر بات ہے اعتماد ختم ہوگا، انتشار ہوگا، جھگڑے ہوں گے اور پھر جو کچھ ہوتا ہے طلاق طلاق کے مسائل وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ تو پہلی بات یہ بتائی گئی حقوق میں سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن زن رکھنا چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن زن رکھے اور بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن زن رکھے۔ دوسرا حق ایک یہ بھی ہے جو کہ سمجھ لیجیے مشترکہ ہے، لیکن بات ہم جو شوہر کے حقوق کی کر رہے ہیں تو ہم شوہر کے حقوق کی بات بھی کر رہے ہیں اور آپ نے بیوی کے حقوق کے بارے میں بات سنا بھی ہوگا، بس سمجھ لیجیے کہ یاد دہانی ہو رہی ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ حق زوجیت کی ادائیگی ہے۔ یہ ایک بہت عجیب و غریب حق ہے اور اسے پورا کرنا عورت کے لیے بھی ضروری ہے، مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، انسانی جو فطرت بنائی ہے، یہ فطرت مرد کے اندر بھی ہے، عورت کے اندر بھی ہے، ایک دوسرے کی
ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، یعنی حق زوجیت، وظیفہ زوجیت ادا کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے، شوہر کو بیوی سے ملنے کی خواہش ہو اور وہ شوہر اپنے بیوی کو بلائے، تو بیوی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے کہ وہ انکار کرے۔ بیوی کے لیے جب شوہر اشارہ کرے، بلائے اپنے پاس، تو بیوی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ سارے کام کو چھوڑ کر کے شوہر کے پاس جائے۔ یہ شوہر کا حق ہے، بیوی کو اسے ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو مزید زور دیتے ہوئے کہا وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، وہ بیوی اگرچہ روٹی پکا رہی ہو، جو کچن میں ہو، کھانا بنا رہی ہو، بہت مصروف ہو کام کے اندر، کچن کے اندر، شوہر نے جب بلا لیا تو سب ختم، سارے کام کو چھوڑ کر شوہر کے پاس سے آنا ہے، یہ شوہر کا حق ہے۔ میرے بھائی، ہماری ماں میں اگر سن رہی ہے بات تھوڑی سی مطلب ایسی ہے کہ لوگوں کو شرم آتی ہے، لیکن ہمیں یہاں شرمانا نہیں ہے، حق کی بات ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہے اسے پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ ایسی نزاکت ہے کہ شوہر بلائے بیوی کو آنا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بہت سارے گھروں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، بیویاں بہانہ بناتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، کام ہے یہ ہے، اور شوہر پھر کیا کرتا ہے، باہر جا کے منہ مارتا ہے۔ بے حیائی، زناکاری، بدکاری جو وجود میں آتی ہے، اسی لیے آتی ہے کہ اسے گھر سے سکون نہیں ملتا۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑا حق ہے ایک شوہر کا کہ اگر شوہر بلائے تو بیوی کو آ جانا چاہیے، اور اگر بیوی آتی نہیں ہے تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، پوری رات فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ حق ہے شوہر کا، اور اسی طریقے سے جیسے شوہر کے جذبات ہیں، شوہر کی جنسی خواہشات ہیں، ایسے ہی عورت کا بھی خیال کرنا ایک مرد کو ضروری ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مشترکہ حقوق ہے، تو بیوی کے شوہر کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ شوہر بولے کہ میں بہت دیندار ہوں، دین پسند ہوں، میں ہر دن روزے رکھوں گا، رات بھر قیام اللیل کروں گا۔ اب یہ معاملہ میں ذرا گڑبڑ ہے۔ آپ جانتے ہو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی ہجرت کے بعد۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو دردہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی جو ہے پھٹے پرانے کپڑے میں، کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے، زیب و زینت نہیں ہے، اسی حالت میں گھر میں ہے موجود۔ تو پوچھا سلمان فارسی نے یہ کیا حالت بنا رکھا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، بیویوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تو بس روزے رکھتے ہیں اور قیام اللیل کرتے رہتے ہیں، انہیں بیوی کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اچھا ایسا ہے تو آنے دو اسے۔ تو سلمان فارسی گھر میں موجود ہیں اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ سلمان فارسی ہیں، کھانا لگانے کے لیے کہا، دسترخوان لگایا اور کھانا کھانے کے لیے بٹھایا۔ کس کو؟ سلمان فارسی کو۔ ابو دردہ کہتے آؤ کھانا کھاؤ۔ سلمان فارسی کھانے کے لیے بیٹھے، ابو دردہ نہیں کھا رہے، خاموش بیٹھے۔ سلمان فارسی کہتے تم کیوں نہیں کھا رہے؟ ابو دردہ کہتے نہیں تم کھاؤ، میں نے روزہ رکھا ہے۔ ارے بھائی کون سا روزہ رکھا ہے تم نے؟ کوئی فرض روزہ تو نہیں ہے، رمضان تو ہے نہیں کہ روزہ کس بات کا روزہ؟ کہا نہیں میں ایسے نفلی روزہ رکھا کرتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ سلمان فارسی کہتے نہیں تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ سلمان فارسی نے ابو دردہ سے روزہ توڑوایا، روزہ چھڑوایا اور کھانا کھلایا ساتھ میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی روزے اگر ہیں تو مہمان کی اگر آمد ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، نفلی روزے اگر تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ سلمان فارسی روزہ چھوڑوایا، رات ہوئی، سونے کا وقت ہوا، بستر لگایا گیا۔ سلمان فارسی کو ابو دردہ نے کہا کہ تم سو جاؤ۔ سلمان فارسی بستر پر لیٹے تو ابو دردہ مصلی اٹھا کر یا نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے۔
سلمان فارسی کہتے ہیں ابو دردہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تم آرام کرو میں نماز پڑھ جاؤ. کہا کہ نہیں تم بھی آ کر سو میرے ساتھ, تم بھی آؤ سو ساتھ میں. یعنی زبردستی کر کے سلمان فارسی نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلایا. وہ بھی سو گئے, یہ بھی سو گئے. رات کا آخری حصہ جب ہوا, فجر کی نماز سے پہلے سلمان فارسی اٹھے اور ابو دردہ کو بھی اٹھایا. کہا کہ اب اٹھو, اب قیام اللیل کرو, اب تہجد کی نماز پڑھو. سلمان فارسی نے روزہ چھوڑوایا اور پھر رات میں سلایا اور پھر آخری پہر اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھی اور پڑھائی. اور اس کے بعد کہا ابو دردہ ان لربک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. کہ ابو دردہ سنو, تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے, اسے ادا کرنا ضروری ہے, لیکن تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تم خالی روزے رکھتے رہو گے, رات بھر نماز پڑھتے رہو گے, تو بیوی کس لیے رکھے ہو تم؟ بیوی کا بھی حق ہے. ابو دردہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. صبح ہوئی, بھاگے بھاگے گئے کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت گڑبڑ کر دیا سلمان نے, میرے بھائی نے بہت گڑبڑ کر دی. کیا ہوا؟ میرا روزہ چھڑوایا, رات بھر سلایا, نماز پڑھنے نہیں دیا. اللہ کے نبی ایسا ایسا کر دیا اس نے. اللہ کے نبی کہتے ہیں سلمان کیا کہہ رہے ہیں, صحیح بات ہے؟ ہاں اللہ کے نبی یہ ہمیشہ روزہ رکھتے رہتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں, میں نے ایسا کیا ہے, ایسی بات کہی ہے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بات سنی تو ابو دردہ سے کہا ابو دردہ صدق سلمان, سلمان نے جو کیا صحیح کیا. یعنی ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حقوق جو ہے اس میں یہ حق ہے مرد کے لیے بھی کہ عورت کا بھی حق زوجیت ادا کرے. اپنا بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں, اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں, ان حقوق کو دوسرے کے حقوق کو حاصل کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں, بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرے, شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرے. شوہر چاہتا ہے کہ میرا جو حق ہے بیوی دے, بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کو مجھے میرا حق ہے مجھے دے. بس خالی ایک دوسرے سے حق مانگنا چاہتے ہیں, ادا کرنا نہیں چاہتے, اس لیے انتشار ہوتا ہے. حقوق جو دونوں کے متعین ہیں, اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق مانگے بغیر اگر ادا کریں گے انشاءاللہ تو کوئی انتشار نہیں ہوگا, کوئی اذیت نہیں ہوگی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو بہرحال ایک حق جو ہے میاں بیوی کا مشترکہ حق, اور خصوصاً جو بات چل رہی ہے موضوع سے متعلق شوہر کے حقوق میں سے ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ حق زوجیت ادا کرے. شوہر جب بلائے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے پاس آ جائے, گرچہ وہ کچن میں ہو, کام میں ہو. ہاں البتہ اس کی یہ اہمیت ہے, البتہ شوہر کو بھی خیال کرنا چاہیے اس بات کا کہ اگر بیوی مصروف ہو, یہ ہو, تو ذرا سا جذبات کا خیال کر کے, ماحول دیکھ کر کے اپنی جذبات کی بات کرے, ورنہ انتشار بڑھنے کا امکان اس سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے. شوہر نے جب کہہ دیا تو بس ختم, بیوی کو بات مان لینا, یہ حق ہے شوہر کا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک حق اور ہے جس کو ہم مشترکہ حقوق کہہ سکتے ہیں. وہ حق کیا ہے کہ میاں بیوی جب رات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو میاں بیوی جو رات میں باتیں کرتے ہیں یا جو کچھ ان کے درمیان ہوتا ہے, یہ دونوں پر لازم ہے, دونوں پر ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کریں. صبح ہونے کے بعد اسے عام نہ کریں. میاں بیوی کی اپنی باتیں ہوتی ہیں, پیار کی, محبت کی, ہے نا, بہت ساری ایسی جنسی باتیں ہوتی ہیں, تو یہ میاں بیوی کی آپسی باتیں ہیں. ان باتوں کا ایک دوسرے سے چھپانا, یعنی کہاں دوسرے, اور کیا ہوتا ہے دونوں میاں بیوی رات میں مل کر باتیں کر رہے ہیں, اپنے سارے کام کر رہے ہیں, اور صبح ہوتی ہے تو عورت جاتی ہے اپنی سہیلیوں کے درمیان بات کرنا شروع کر دیتی ہے, کل رات ایسا ایسا ہوا, اور حضرت شوہر بھی شرماتے نہیں ہیں. یہ دوستوں میں جا کر کے رات کو جو بیوی کے ساتھ کرتے ہیں, شوہر کے سامنے کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ظلم ہے, اس سے منع کیا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں کے جو آپسی رشتے ہیں اس کی حفاظت ہونی چاہیے, اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کا حق ہے, جیسے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس بدترین لوگوں میں سے ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ رات میں لطف اندوزی کرتا ہے, لطف اٹھاتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, اور بیوی بھی اپنے شوہر سے لطف اندوز ہوتی ہے, اور
اور جب صبح ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو مجمع میں جا کر بیان کرنا شروع کر دیں گے دوستوں کے اندر. تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن بدترین لوگوں میں شمار کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو میرے بھائیوں یہ ایک حق ہے, اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اچھا اسی طریقے سے اب خصوصی حقوق, یعنی اب جو باتیں آ رہی ہیں خاص طور پر شوہر کا حق ہے, ضروری ہے بیوی پر کیا کیا کرے. سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار بن کر زندگی گزارے, فرما برداری کرے, شوہر کی نافرمانی نہ کرے. شوہر کی اطاعت بیوی کے لیے ضروری ہے, واجب ہے. بیوی اپنے شوہر کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتی, رد نہیں کر سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اور اس کی فضیلت ہے. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها او زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة. کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, میری ماں اور بہن غور سے سنیں, جنت میں جانا چاہتی ہے. دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے تمہارے لیے, اور بڑی پیاری حدیث, بڑی مشہور حدیث ہے. بابا آپ نے سنا ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کر لے اور رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, فرمانبرداری کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے جائے, تو یہ کہا گیا, اس سے کہا جائے گا کہ دیکھ تو نے یہ 4 کام کیے ہیں. اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے 5 وقت کی نماز, 1 مہینے کے روزے, شوہر کی اطاعت, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت, تو اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے تو داخل ہو جائے. اتنی بڑی فضیلت ہے خواتین کی, لیکن اس میں خاص طور پر یاد رکھنا کہ شوہر کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, بڑی عجیب حدیث ہے, صلاۃ لا تجاوز صلاۃ آذانہم, کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے کانوں سے آگے نہیں بڑھتی ہیں, یعنی ان کی عبادتیں, ان کی نمازیں, ان کی عبادتیں جو ہے آگے نہیں بڑھتی, نہیں قابل قبول نہیں ہوتی, اللہ قبول نہیں کرتا. کون سے 3 لوگ ہیں جن کی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا ہے؟ وہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی, نمازیں پڑھے, روزے رکھیں, لیکن اللہ سے شرط قبولیت سے نہیں نوازتا ہے. وہ 3 کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد العابد حتی یرجع, بھگوڑا غلام. پہلے اسلام کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے, اگر غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر چلا جائے تو وہ جا کر کے نماز پڑھے, عبادت کرے, کتنی بھی نمازیں پڑھے, جب تک وہ لوٹ کر اپنے مالک کے پاس نہیں آئے گا اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری بات جو حدیث میں بیان فرمائی گئی, ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی ہے کہ 3 لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں, جس میں سے ایک تو بھگوڑا غلام, اور دوسری جو بات کہی گئی وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ, ایک وہ عورت جو رات گزار رہی ہے لیکن اس کا شوہر اس سے ناراض ہے, وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے, اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے, تو وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے رات میں سوتی ہے, تو وہ عورت نمازیں پڑھے, عبادتیں کرے, وہ قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سننا, پچھلے ہفتے تو بڑا مزہ آیا ہوگا, خوب لطف اندوز ہو کے سنے ہوں گے کہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں. یقیناً ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ عورت کا احترام کرے, اس کی عزت کرے, اس کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرے. یقیناً آپ کا حق ہے, شریعت نے آپ کو حق دیا ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, بلکہ سارے مسلمانوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے. ہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرے. لیکن یہاں سن لو کہ مرد کا مقام تم سے اونچا ہے, اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت گزار بنو, شوہروں کی باتیں مانو, ان کی نافرمانی نہ کرو, ورنہ کیا کہا یہاں حدیث میں, ان کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوگی.
اللہ اکبر. اور اسی حدیث میں ایک تیسری بات یہ بتائی گئی ہے، بس صرف آپ کو علم دلانے کے لیے، وہ امام وقوم لہو کارہون، ایسی قوم کا امام، ایسا امام جس کو لوگ ناپسند کر رہے ہوں لیکن وہ زبردستی امام بن رہا ہو، تو ایسے امام کی عبادتیں نمازیں قابل قبول نہیں. ایک اور حدیث اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ای النساء خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، میری ماں اور بہنوں دیکھو، اپنے شوہروں کی قدر کرو، اپنے شوہروں کی عزت کرو. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنو. آپ نے فرمایا، اس سوال پر سوال یہ کیا گیا کون سی عورت عورتوں میں بہتر ہے، قابل تعریف ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، التی تسرہ اذا نظر، کہ تعریف کے قابل وہ عورت ہے جب وہ اپنے شوہر کو دیکھے تو خوش کر دے، شوہر جب بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی اپنے شوہر کو خوش کر دے. شوہر بیوی کو دیکھے، بیچارہ گھر میں آیا ہے، دن بھر کا تھکا ماندہ کام، آفس سے، جاب سے مزدوری کر کے گھر میں آیا ہے، اور بیوی کیا کرتی ہے؟ پورے دن کے بکھیڑے مسائل اس کے سامنے رکھ دیتی ہے. دیکھو آج تمہاری ماں نے ایسا کیا، تمہاری بہن نے ایسا کیا، آج ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. ایک تو بیچارہ دن بھر کا تھکا ماندہ آیا ہے، مزید ٹینشنوں میں اسے داخل کر دیا. ایسی عورت کہلانے کی حقدار نہیں ہے، کامیاب عورت نہیں ہے وہ، کامیاب بیوی نہیں ہے. کامیاب بیوی وہ ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو اور اس کی نظر پہلے بیوی پر پڑے تو بیوی کو مسکرا کر استقبال کرنا چاہیے تاکہ شوہر کی دن بھر کی تھکان دور ہو جائے. یہ خیر والی عورت ہے، کامیاب عورت ہے، بہترین عورت ہے جو اپنے شوہر کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اسے خوش کرنا چاہتی ہے. اور وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کسی بھی چیز کا حکم دے تو فوراً وہ اس کی اطاعت کرے. تو کہنا یہ ہے کہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی بات کو مانے، زیادہ چوں چرا نہ کرے. آج کل تو مسئلہ ایسا ہے کہ اگر بیچارہ شوہر جو ہے اگر گھر سے بازار سے کوئی سامان لے کر آ گئے، کپڑا خرید کے لا لیا اور بیوی کے پسند کا نہیں ہے، اس کے پسند کا کلر نہیں ہے، اس کے پسند کی چیز نہیں ہے، تو گھر میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے گھر کے اندر. تو میرے بھائی کہنا یہ ہے، اور یہ دیکھیے اس میں بہت بڑا دخل مرد حضرات کا بھی ہے. مردوں نے چھوٹ دی ہے، شروع سے آزادی دی ہے، محبت اتنی زیادہ بھی نہیں، محبت ہونی چاہیے، لیکن اب مرد کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اپنے کام سے اس کی جو ذمہ داری ہے اپنا دامن بچانے کے لیے بیویوں کو بھیج دیتے، جاؤ تم کر کے آؤ. شوہر کیا کہہ کے اسے پیش کرتا ہے، ارے میرا لایا ہوا سامان جب تمہیں پسند ہی نہیں آتا ہے تو میں کیوں لا کے خرید کے لاؤں. یہ بہانہ بنا کر کے شوہر جو ہے سارا کام بیوی کو سپرد کر دیا. اب بیوی جو ہے گھر سے باہر نکلتی ہے، سارے سامان خرید کے لاتی. تو بیویوں کو چاہیے کہ شوہر جو بھی خرید کے لائے، کچھ بھی لائے تو اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. تو بہرحال باتیں کہیں اور نہ جائیں، ہمارے پاس وقت میرے سے بہت کم ہے اور میں اب اشارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے اطاعت کرنا بہت ضروری ہے. شوہر جو بھی فیصلہ کرے اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو بیوی کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، بنا چھو چرا بیوی کی بات، شوہر کی بات بیوی کو مان لینا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا سبق ہے اس کے اندر. دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے. مہمان آیا، اور جب مہمان آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر میں ازواج مطہرات کے پاس خبر کہلوائی کہ آج مہمان آئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے. سارے گھروں سے خبر آ رہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سب کو فاقہ کرنا ہے. اللہ اکبر. جس کا گھر ہے میرے بھائی، اس روئے زمین کے عظیم انسان رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اور گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. بہرحال لیکن دیکھیے بیویاں بھی کیسی کمال کی تھی، کوئی شکوہ نہیں.
لیکن وہاں دیکھیے امہات المومنین کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، صبر کر رہی ہیں، برداشت کر رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان اعلان کیا، کہا کہ دیکھو میرے پاس یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مہمان کی ضیافت کروں گا، میں ان کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ اور ابو طلحہ بھی اس وقت کوئی مالدار نہیں تھے، بعد میں اللہ ان کو بہت دولت دی، لیکن ابھی اس وقت کی حالت نہیں تھی ان کی، مالدار نہیں تھے۔ گئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے، اور گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی، کون بیوی؟ کمال کی بیوی، سبحان اللہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، خاتون اسلام اگر کسی کو کہتے ہیں تو دیکھو ان میں سے ایک ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ ام سلیم ہے، جانتے ہیں آپ ان کا نکاح جو ہوا تھا ابو طلحہ سے کیسا ہوا تھا؟ جب ان کے شوہر مالک چلے گئے، کہیں مر کھپ گئے، تو ابو طلحہ دلچسپی رکھتے تھے ام سلیم میں، نکاح کرنا چاہتے تھے۔ ابو طلحہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ام سلیم کے پاس رشتہ بھیجا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم کہتی ہے اے ابو طلحہ تم ایک سماج میں عزت دار آدمی ہو، تمہاری ایک اہمیت ہے، کوئی بھی لڑکی، کوئی عورت تمہارا رشتہ ٹھکرا نہیں سکتی ہے، کوئی بھی عورت ہو تم سے نکاح کرنا چاہے گی، لیکن اے ابو طلحہ سنو، انا امرأۃ مؤمنہ انت رجل کافر، میں ایک مومنہ عورت ہوں اور تم ایک کافر مرد ہو، میرا تم سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی ایمانی غیرت تھی، انہوں نے ابو طلحہ انصاری جو بھی مسلمان نہیں ہوئے ان کا نکاح کا رشتہ مسترد کر دیا، انکار کر دیا، لیکن ابو طلحہ کو دلچسپی تھی، نکاح کرنا چاہتے تھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ سے، تو بار بار رشتہ بھیجا۔ آخر کار ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے اے ابو طلحہ سنو، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، اور تمہارا قبول اسلام میرا مہر ہوگا، تمہارا قبول اسلام میرا مہر ہوگا، تم اسلام قبول کیے میں تمہاری سوچیت میں داخل ہو جاؤں گی۔ میرے بھائی ابو طلحہ مسلمان ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی بنی، اسی لیے اہل علم نے لکھا اس روئے زمین پر سب سے پاکیزہ مہر اگر کسی کا ہے تو ام سلیم کا ہے، اور مہر کیا تھا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام تھا۔ یہی ام سلیم بیوی ہے۔ ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر گھر پہنچے اور ام سلیم اپنی بیوی سے تنہائی میں جا کر مشورہ کرتے ہیں۔ عورتوں کی جماعت سنو کیسی بیویاں تھیں، مشورہ کرتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ بیگم آج گھر میں کھانے میں کیا ہے، آج کھانا کتنی مقدار میں ہے؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا شعر بیوی کہتی ہیں اے میرے شوہر آج گھر میں کھانے کے لیے صرف اتنا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں انہی کا پیٹ بھرے گا، آج مجھے بھی اور آپ کو بھی بھوکے رہ کر گزارنا ہے، فاقے کرنا ہے، آج ہم دونوں کو بھوکے رہ کر گزارنا ہے، ہمارے حصے کا کھانا نہیں ہے، صرف چھوٹے بچوں کے لیے ہے، بس وہی کھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ابو طلحہ کہتے ہیں اپنی بیوی ام سلیم سے کہ دیکھو میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر آ چکا ہوں، اب بہرحال مہمان نوازی تو کرنی ہی ہے۔ آج کل کی بیویاں تو کیا بولیں گی، اگر کوئی صاحب اچانک اپنے مہمان کو لے کر چلے گئے تو کیا تفصیل ہوں گے؟ بولنا نہیں چاہیے، پہلے بتا دینا چاہیے تھا پہلے کے مہمان آ رہے، فون پر ایک گھنٹہ پہلے بول رہے تھے، ابھی اتنی جلدی میں کیا ہوگا؟ یہ سارے تفصیلیں ہوتے ہیں گھروں میں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے آج کل کی بیویاں، آج کل کی عورتیں، ماشاءاللہ۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شوہر نے کہا میں نبی کے مہمان کو لے کر آ چکا ہوں، بلا چوں چڑھا شوہر کی اطاعت کر رہی ہے، بات مان رہی ہے، مشورہ ہوا کہ کسی بھی طریقے سے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا جائے، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا جائے اور مہمان کے لیے کھانا لگایا جائے۔ اللہ اکبر، یہ میاں بیوی، یہ بیوی بھی سبحان اللہ کیسی سپورٹر اپنے شوہر کی، بیوی بھی شوہر کی بات کو مانتی ہے، بچوں کو کسی بھی طرح بہلا پھسلا کر سلا دیتی ہے، دسترخوان رکھتی ہے۔ اور اب یہ بھی مشورے میں طے ہوا تھا کہ جب دسترخوان لگے تو چراغ جو جل رہا ہے، جو روشنی ہے اسے بجھا دینا، کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی مہمان کے سامنے بیٹھ کر کھانے کی بات کھانے کے لیے بیٹھوں گا، لیکن کھانا تھوڑا تھا، صرف مہمان ہی کھا سکتا تھا، میں وہاں بیٹھوں گا ضرور، بتی اس لیے بجھا دینا کہ میں وہاں بیٹھ کر کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں،
لیکن مہمان کو ہم کھانا کھانے دیں گے. یہ سب ہوا, مہمان کھانا کھا رہا ہے, بچے بھوکے سو گئے ہیں, مہمان کھانا کھا رہا ہے, بتی بجھی ہوئی ہے, لائٹ بند ہے, اور ابو طلحہ انصاری وہاں بیٹھ کر کے کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں, اور سامنے والا مہمان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. گھر کے سبھی لوگ, شوہر, بیوی, بچے, سب کے سب بھوکے ہیں, اور وہ مہمان کھانا کھا رہا ہے. میرے بھائی اور شوہر مہمان کے خیالوں میں بھی بات بھیڑ ہوگی کہ گھر کے سبھی لوگ بھوکے رہ کر اسے کھانا کھلا رہے ہیں. یہ قربانی دی تھی ام سلیم نے. آج میرے بھائی ایک مرتبہ چاہے میں ہوں یا آپ ہوں, کسی کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھ سکتے ہیں کھلانے کے لیے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کبھی پیٹ مار لے, اسے بھوکا رکھ لے دوسروں کو کھلانے کے لیے. لیکن یہ حوصلہ, یہ جگر بہت کم لوگوں میں ہوگا جو اپنے بچوں کو پیٹ مار کے کسی اور کو کھلا لے. یہ کردار ملتا ہے تو صرف صحابہ اکرام کی زندگی ملتا ہے. اسی لیے جب یہ ابو طلحہ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا دیے اور کہتے ہیں, اے ابو طلحہ تمہاری مہمان نوازی کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کی شان میں آسمان سے عرش سے آیت نازل فرما دی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں, دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے کا ہنر جانتے ہیں. تم ان لوگوں میں سے ہو. یہ آیت نازل ہوئی میرے بھائی. تو کہنا یہ ہے, یہاں پر اس واقعے میں صرف بات یہ تھی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی میرے بھائی, اور یہی وہ ام سلیم ہے جب ان کا بچہ بیمار ہوا تھا, شوہر کام کاج میں مصروف تھے, جب آئے گھر کی خیریت دریافت کرنے کے لیے, پوچھا بچے کی حالت کیسی ہے, بچہ بیمار تھا. اور وہ ام سلیم جس بچے کے بارے میں ابو طلحہ پوچھ رہے ہیں کہ بیمار بچہ تھا, اس کی حالت کیا ہے, بچے کی وفات ہو چکی تھی, بچہ انتقال کر گیا تھا. وہ خاتون اسلام میں ایک ایسی خاتون اپنے شوہر کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے, بچے کا غم, موت کا غم اپنے سینے میں دبائے ہوئے اپنے بیٹے کو سنائی ہوئی ہے. شوہر آیا ہے, خیریت پوچھتے ہیں تو کہتی ہے کہ بچہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے. کھانا کھلایا, دسترخوان لگایا, اور حدیث میں الفاظ آئے کہ اپنے شوہر کے لیے وہ سچتی ہے, سمجھتی ہے. اور شوہر جو باہر سے آئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ رات میں ملتے ہیں, ہم بستر ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کر کے بیوی بتاتی ہے اپنے شوہر سے کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے. میرے بھائی یہ ہے بیوی, یہ ہے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے والی بیوی. میرے محترم بھائیوں, ایسے کردار بہت کم ملتے ہیں. بہرحال میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ ایسا ہوتا ہے, ایسا کرو, بس بتانا یہ ہے کہ وہ بھی ایک بیوی تھی, اپنے شوہر کی اطاعت, اپنے شوہر کے جذبات کا خیال کس طرح کیا کرتی تھی. میرے بھائی وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, میں بس اشارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کی جائے, اور اسی طریقے سے بیوی کے لیے ضروری ہے شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ عصمت و عفت کی حفاظت کرے, شوہر کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے. یہ بھی حق ہے, یعنی یہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو انٹر نہ کرے. گھر میں دیکھو, یہ بھی بہت بڑا حق ہے اور شوہر کا, کہ شوہر کا گھر ہے تو عورت کو چاہیے اگر شوہر گھر میں نہیں ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر, یا شوہر جس کو پسند نہیں کرتا ہے اسے گھر میں آنے نہ دے. لا تعون فی بیتہ الا باذنہ. کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل کرے. میرے بھائیوں, آپ جانتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا. یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو سفیان آئے, گھر میں داخل ہوئے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا اسے سمیٹ دیتی ہے. اور ابو سفیان جو سردار تھے قریش کے, انہوں نے کہا بیٹے تم کیا کر رہی ہو, بستر ہٹا رہی ہو, میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے. اس طرح کا سوال. میرے بھائیوں, کہنا یہ ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جانتی ہے میرے والد مشرک ہے, کافر ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے, لہذا انہوں نے اپنے والد محترم کو نبی کے بستر پر بٹھانا پسند نہیں کیا. تو دیکھو, یہ ایک حق ہے شوہر کا
ہے شوہر کا کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو انٹر نہ کرے. ایسا کوئی مسئلہ اگر نہ ہو, اگر کوئی دوسری بات ہے, پریشانی کی بات اگر شوہر نہیں چاہتا تو بیوی کے لیے ضروری ہے اس پر عمل کرے. اسی طریقے سے ایک اور حق ہے بیوی پر شوہر کا کہ اس کے مال و اولاد کی حفاظت کرے. یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, ایک لمبی حدیث ہے, اس کے بعد بتائی گئی والمرأة فی بیت زوجها رعیۃ, کہ ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کی مال کی اور اس کے اولاد کی حفاظت کرے, یعنی مال کو ضائع نہ کرے اور شوہر کے اولاد کی حفاظت کرے, اس کی تربیت کرے, دیندار بنائے, دین پسند بنائے. یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے, شوہر کے حقوق میں سے ہے. اسی طریقے سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی شکر گزار بن کر رہے, شکر گزاری کرے. ہوتا یہ ہے کہ زندگی بھر شوہر اس کی فرمائشوں کو پورا کرتا چلا گیا, ہر چیز لا کر دیتا چلا گیا. کبھی زندگی میں کوئی تکلیف ہو گئی, کوئی پریشانی ہو گئی, کوئی چیز لا کر نہیں دے سکا, تو ساری محنت پر پانی پھیر کر بیوی کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, میں تمہارے ساتھ جب سے شادی کر کے آئی ہوں آج تک مجھے تم سے سکون نہیں ملا ہے, کوئی خیر کا کام تم سے نہیں ہوا میری زندگی میں. اس طرح کے الفاظ ایک بیوی استعمال کر کے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے, اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے. یہ ناشکری ہے. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے عورتوں کو چاہیے کہ صدقہ زیادہ کیا کرے. کیوں صدقہ زیادہ کیا کرے؟ اس لیے کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. تو میرے بھائی, شوہروں کی ناشکری کرنا یہ ایک بہت بڑا عیب ہے بیوی کے لیے. حق ہے شوہر کا کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی شکر گزار بن کر زندگی گزارے. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بیوی کو چاہیے, شوہر کے حقوق میں سے ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے, شوہر کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ ایک شوہر کا حق ہے. بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچائے. میرے بھائی, میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے. اگر تم شوہر کو راضی کر کے جاتی ہو تو سمجھ لو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, لیکن اگر تم نے شوہر کو ناراض کیا وہی تمہاری جہنم بھی بن سکتا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے شوہر کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے عورتوں کو. دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے, اس حدیث کو بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. کہتے ہیں لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارق إلينا. کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو جنت کی حوریں ہیں, جنت کی بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھیں والی جو حوریں ہیں, وہ حوریں کہتی ہیں, خطاب کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت, اے عورتوں سنو, اپنے شوہروں کو تکلیف مت پہنچاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ جنت کی حور کہہ رہی ہے کہ شوہروں کو تکلیف مت پہنچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگے کہتی ہے جو اگر تم شوہروں کو تکلیف پہنچاؤ گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے, اللہ تمہیں برباد کرے. یہ حوریں کہتی ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ یہ تمہارے شوہر چند دنوں کے لیے تمہارے پاس ہے, یہ تمہارے شوہر چند دنوں کے لیے تمہارے پاس دنیا میں ہے, لیکن اس کے بعد جنت میں وہ ہمارے پاس آنے والے ہیں, ہمارے مہمان ہیں تمہارے پاس, ان کی قدر کرو, ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. یہ حوریں بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں, یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے شاہی بیویوں, اپنے شوہروں کو تکلیف مت پہنچاؤ ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کرے, برباد کرے. یہ بددعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ جو شوہر ہیں تمہارے اگر وہ نیک ہیں تو وہ کل ہمارے پاس آنے والے ہیں. میرے بھائی, کتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھو, لیکن یہ ان شوہروں کی ہے جو ایمان والے ہیں, دین پسند ہے, دیندار ہیں. ہر اہل غیروں کے بارے میں حوریں ایسا نہیں کہیں گی جو مشرک ہیں, بغاوت کر رہے ہیں, دین سے دور ہیں, گناہ کے کام کر رہے ہیں. یہ حوریں ان کے لیے نہیں, جو دیندار ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں حوریں اس طرح کی بات کرتی ہیں. تو میرے محترم بھائیوں, باتیں اس میں اور بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وقت نہیں ہے, بس اسی پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ایک بات یہ ذہن میں رکھنے والی, جیسے ابھی یہ آپ کا جو اجتماع چلتا ہے یہ ایک دعوت کا کام ہے, اور اگر کسی کا شوہر
دین کا کام کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کو عام کرنا چاہتا ہے، تو بیوی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، شوہر کے حقوق میں سے ہے کہ اپنے شوہر کی قدر کرے، اپنے شوہر کو تسلی دے، اسے دیندار بنائے، اسے دین کا داعی بننے میں، بنانے میں، ترقی میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ ہر طرح سے بیوی کو سپورٹ کرنا چاہیے شوہروں کو، جو شوہر دین پسند ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کا بارے گرا ڈالا تھا، آپ نبی بن کر آئے تھے اور کہتے ہیں خدیجہ الکبریٰ سے کہ میں اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہوں، تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، واقعہ آپ کو معلوم ہے، بس میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی، ہمت بڑھانے والی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو عورتوں کی جماعت، اے خواتین اسلام، اگر تمہارے شوہر دیندار ہیں، نمازی ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، دینی مجلسوں میں، دینی محافلوں میں، اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی ہمت بڑھاؤ، ان کو کبھی برا بھلا نہ کہو، ایسے شوہروں کی قدر کرو جو دین پسند ہے۔ اور ہے عورتوں کی جماعت، اگر شوہر دیندار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری بھی دی ہے کہ آپ کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے کہ اسے دیندار بناؤ، نماز کے لیے اٹھاؤ، نماز کے لیے بھیجو، یہ بھی حقوق میں سے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب الجلال جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بیویوں کے حقوق ہیں یا شوہروں کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کے جو حقوق اے اللہ شریعت اسلامیہ نے دیے ہیں، بتائے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا گھر، ہمارا خاندان مثالی خاندان بن سکے، خوشگوار خاندان وجود میں آ سکے اور ایک خاندان مستحکم اور منظم خاندان بن سکے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے سب کو اس کی توفیق عطا فرما، دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا، خاتمہ اور ایمان کے پاس ایمان پڑھو۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سامعین کرام، اب تک صاحب سماعت فرما رہے تھے شوہر کے حقوق سے متعلق کافی اہم اور قیمتی باتیں۔ آپ نے دونوں موضوع پر گفتگو سماعت فرمائی کہ کس طرح بیوی کے حقوق ہیں اور کیا شوہر کے حقوق ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم طرفین کی طرف سے کوشش کریں، ہر پہلو، ہر جانب سے کوشش کی جائے کہ اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ابھی ہم نے جو حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر کے بات پر لبیک نہیں کہتی پکار پر تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہاں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور گناہ کبیرہ کی صفت میں تاریخ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس جرم کے اوپر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو یا لعنت بھیجی گئی ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ یہ نیکیوں کے ذریعے، روزہ، نماز، وضو کے ذریعے سے ضائع نہیں، اسے ختم نہیں ہوتا، وہ کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ کی ضرورت پڑتی ہے گناہ کبیرہ کے لیے، تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے جو چیز چھوڑے جا رہا ہوں وہ آزمائش کے طور پر وہ عورتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا خاص طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا مرد اور عورت جو حقوق میاں بیوی کے بتلائے گئے ہیں کتاب و سنت کے روشنی میں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو مکمل طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ایک جماعت دوسرے جماعت پر کوئی اس طرح کی امید تمنا نہ کرے، یعنی کاش مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی ہوتی۔ حسد کا موضوع جو ہم نے سنا ہے، رشک جائز ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں وہ حسد کی بات نہیں آنی چاہیے، ناشکری کی بات نہیں آنی چاہیے۔ کبھی بسا اوقات بیوی کی طرف سے ہوتی ہے یہ چیز اور کبھی بسا اوقات شوہر کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی ناشکری کا پہلو یہاں پر ہم کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح سے ہم سب اخوان جو یہاں جمع ہوئے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ آپ کی حاضری کے ذریعے ہی اس بزم کی کامیابی کا انحصار ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ تشریف لاتے ہیں اس طرح مزید احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں،
تاکہ ہماری یہ دینی دعوت اور لوگوں تک بھی پہنچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری یہ سلسلے مدد فرمائیں. آمین. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس طرح سے مجلس کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mira,